بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ عمران خان صاحب کی جو رپورٹ جمع کروائی عمران خان صاحب کے وکیل نے اور فرینڈ آف کورٹ جنہیں بنایا گیا تھا سلمان صفدر کو، وہ رپورٹ کی تفصیلات اب سامنے آ گئیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو رپورٹ جمع کروائی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، وہ پہلے سے لیک ہو گئی تھی۔ یہ میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یعنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس، یعنی جرنیلوں کے پاس اور حکمرانوں کے پاس یہ رپورٹ پہلے سے موجود تھی۔ عمران خان صاحب کی فیملی کو یا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو بعد میں یہ چیزیں ان کے سامنے آئی ہیں۔ تو نمبر ایک تو یہ رپورٹ کے اندر کیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ عمران خان صاحب کی آنکھ کی صورتحال کیا ہے، اس کے لیے ذمہ دار کون ہے، یہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اور جیل انتظامیہ کا رویہ کیا رہا، عدالت نے کیا حکم دیا، اور عمران خان صاحب کا ایک جملہ سب کو کھا گیا۔ یہ سارا کچھ میں اس ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے ان کی جو آنکھ کی صورتحال ہے اس حوالے سے جو میرے پاس تفصیلات ہیں، یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بتایا کہ اکتوبر 2025 تک ان کی آنکھ بالکل ٹھیک تھی، کوئی ایسا پرابلم نہیں تھا۔ لیکن جس وقت عمران خان صاحب کی آنکھ کا مسئلہ شروع ہوا، اس وقت پاکستان میں 27ویں آئینی ترمیم، ایکسٹینشن، استثناء اور یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں۔ عمران خان کو ڈی جی آئی ایس پی آر ذہنی مریض کہہ رہے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جس وقت عمران خان اپنی آنکھ کے مسئلے سے دوچار تھے اور ان کی بینائی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی۔ عمران خان صاحب نے کئی مرتبہ جیلر کو، جو غفور انجم ہے، اسے کئی مرتبہ عمران خان صاحب نے پیغام بھیجا، اس سے مل کر کہا کہ جناب میری آنکھ کی بینائی ختم ہو رہی ہے، مجھے دیکھنے میں بہت پرابلم آ رہی ہے، اور جو ڈراپس مجھے دیے جا رہے ہیں ڈاکٹر کی جانب سے وہ کام نہیں کر رہے۔ اور آہستہ آہستہ عمران خان صاحب کی دائیں آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی۔ جیل کے ڈاکٹروں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، دوسرے ڈاکٹر بلوائے گئے، انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے۔ انہوں نے کہا جی یہ تو بڑا سیریس ایشو ہے، اور پھر وہی بیماری نکلی جس کو اسد اللہ خان نے رپورٹ کیا تھا۔ اب اس سنگین ایشو کے بعد عمران خان صاحب کو کہا گیا جناب آپ کو ہسپتال لے کر جانا پڑے گا، اس کا ایک علاج ہوتا ہے، انجیکشن لگانا ہے، تو آپ انجیکشن لگوا لیں، اس سے آپ کی آنکھ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ عمران خان صاحب کو ہسپتال پہنچایا گیا، اور ان کی جو آنکھ جس کی بینائی ختم ہو گئی تھی، اس آنکھ کی بینائی کو واپس لانے کے لیے انجیکشن جو لگایا گیا، صرف 15% ان کی بینائی واپس آئی۔ یہ ظلم عمران خان کے ساتھ کیا گیا۔ وہ بار بار بتاتا رہا کہ یہ سنجیدہ مسئلہ ہے، میری آنکھ کی بینائی جا رہی ہے، مجھے اب نظر نہیں آ رہا ہے اس آنکھ سے، اس بات کا خیال کیجئے۔ لیکن کسی نے خیال نہیں کیا۔ 10 کیمرے عمران خان کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ یہ جرنیل جانتے تھے کہ عمران خان کی آنکھ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، حکمران بھی جانتے تھے کہ عمران خان کی آنکھ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کھلواڑ کرتے رہے۔ پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر ہے، لیکن انہیں تو مقبولیت سے لینے دینا کچھ نہیں ہے، یہ تو ہر اس شخص سے نفرت کرتے ہیں جس سے پاکستان کی عوام پیار کرتی ہے۔ عمران خان شکایت کرتا رہا، آہستہ آہستہ بالکل ہی جب اس کی آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی تو پھر لے جایا گیا، اور لے جا کر عمران خان صاحب کی آنکھ کے اندر ایک انجیکشن لگا کے بحال کرنے کی کوشش کی گئی، جو صرف 15% بحال ہوئی ہے۔ اب اس میں عمران خان صاحب نے جیل انتظامیہ کو بتایا، سارے لوگ جیل کا جو جیلر ہے اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہ تو مورا ہے بیچارہ، وہ تو ان بے شرموں میں سے ایک بے شرم ہے جو آپ کو پاکستان کے ہر ادارے کے اندر مل جاتے ہیں۔ ہر جگہ پہ مورے موجود ہیں، ان کو استعمال کرنے والے جو ہیں نا، وہ ہیں اصل قوم کے مجرم، جو ان موروں کو اپنے فائدے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں، عوام کو اور عوام کی رائے کو کچلنے کے لیے ان موروں کو استعمال کرتے ہیں۔ اصل مجرم وہ لوگ ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کا رویہ کیا تھا؟ اسٹیبلشمنٹ کا آپ نے دیکھ لیا، ڈی جی آئی ایس پی آر جن دنوں میں عمران خان کی آنکھ کے سنگین مسائل چل رہے تھے، ان دنوں میں عمران خان کو ذہنی مریض اور قومی تھریٹ کہہ رہے تھے، قومی سیکیورٹی سلامتی کا سیکیورٹی تھریٹ عمران خان کو ان دنوں میں وہ قرار دے رہے تھے۔ اور اب وہی ڈی جی آئی ایس پی آر صحافیوں سے آف دی ریکارڈ ملاقات کر کے گونگلوں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں اور یہ ثابت کر رہے ہیں جناب میں تو بالکل نیوٹرل ہوں، میں تو بالکل نفرت نہیں کرتا، میرے لیے سارے لیڈر قابل احترام ہیں۔ یہ جو ملاقات بتائی جا رہی ہے، عام سیکیورٹی شخصیت سے ملاقات ہوئی، عام سیکیورٹی ذرائع سے ملاقات ہوئی، یہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں جناب جن سے ملاقات ہوئی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر تو آن دی ریکارڈ ملتا ہے، یہ اس مرتبہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے آف دی ریکارڈ ملاقات کیوں کی، اور یہ کیوں منع کیا کہ جناب آپ نے عام عسکری شخصیت بتانا ہے، آپ نے یہ نہیں بتانا کہ میں ہوں؟ یہ اس کو ذرا سمجھیں آپ معاملے کو۔ اب یہ اپنے سر سے اتار رہے ہیں جو انہوں نے کیا عمران خان کے ساتھ، یہ سب لوگ اپنے سر سے اتار رہے ہیں کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں، کہتا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ اور عمران خان نے پہلے بتا دیا تھا کہ اگر مجھے کبھی کچھ بھی ہوا
تو پاکستانی قوم یہ جان لے کہ اس کے لیے ذمہ دار کون ہوگا؟ عاصم منیر۔ یہ عمران خان نے ایک مرتبہ نہیں، یہ 100 مرتبہ انہوں نے کہا کہ مجھے یا میری بیوی کو کچھ بھی ہوا اور ہم یہاں جیل میں بند ہوئے تو اس کے لیے ذمہ دار ہوگا عاصم منیر۔ تو ناظرین، حکومت کا رویہ تو ایسے تھا جیسے ہوا ہی کچھ نہیں ہوگا، معمولی پرابلم تھا، بہت چھوٹا پرابلم تھا، لے کر آئے جناب، ٹریٹمنٹ دیا، بات ختم ہو گئی۔ حکومت تو اس کو ایسے کر رہی تھی۔ یہ تو پھنسے تب جب یہ معاملہ باہر نکلا۔ اسد اللہ خان صاحب کا شکریہ، انہوں نے یہ خبر بریک کی، اور تب یہ معاملہ باہر نکلتا ہے اور رولا پڑتا ہے پورے پاکستان میں اور پوری دنیا کے اندر۔ جب شور مچتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ جناب عمران خان کی ایک آنکھ کے اندر ایشو چل رہا ہے۔ ابھی تک کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ اتنا سیریس ایشو ہے، یہ آج پہلی مرتبہ سب کو پتا چلا ہے کہ عمران خان کی آنکھ کے ساتھ کیا ہوا ہے اور کس قسم کا سلوک ان کے ساتھ کیا گیا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اور حکومت چیزوں کو نارملائز کر رہے تھے۔ نہیں، کچھ نہیں ہوا جی، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ سارے لوگ یہ کہتے ہیں، ان کے ٹاؤٹس اور ان کے زر خرید غلام ہیں، وہ میڈیا والے بھی یہ کہتے ہیں یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ اور بھائی وہ سیریس ایشو تھا، ان کی آنکھ کے اندر پورا ایک ایسا پرابلم ہے کہ جس کو اگر ٹھیک نہ کیا گیا بر وقت تو آنکھ کی بینائی بھی جا سکتی ہے۔ میں یہ سادہ لفظوں میں اس لیے بتا رہا ہوں، اس کی ٹیکنیکل ٹرمز میں نہیں جا رہا۔ عام آدمی کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ پہلے دن سے یہ بتایا گیا تھا کہ اگر عمران خان کو پراپر علاج نہ ملا تو ان کی آنکھ کی بینائی ضائع ہو سکتی ہے، اور انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ ان کی آنکھ کی بینائی چلی گئی تھی، انہوں نے انجیکشن لگا کے اس کو 15% ریوائیو کیا ہے صرف۔ یہ جناب عمران خان صاحب کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے۔ جو گزارشات کی گئی، یہ عمران خان نے کوئی گزارش نہیں کی ان میں سے۔ عمران خان کا جو وکیل ہے، جس کو فرینڈ آف کورٹ بنایا گیا سلمان صفدر کو، انہوں نے جو گزارشات کی، انہوں نے کہا جی وکیلوں کی تو ملاقات عمران خان صاحب سے کرائیں، عدالت نے اس پہ کوئی آرڈر نہیں دیا۔ انہوں نے کہا جی عمران خان کو کتابیں تو مہیا کریں، وہاں جو ٹی وی ہے وہ بھی خراب پڑا ہوا ہے، کوئی آرڈر نہیں دیا۔ بتایا گیا جی وہاں پہ ایک گدا ہے، ایک ٹیبل ہے، ایک چیئر ہے، اور ایک ٹی وی ہے جو خراب ہو چکا ہے، اور مچھر اور حشرات جو ہیں وہ جیل کے اندر داخل ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جناب یہاں صفائی کا انتظام ٹھیک ہے، ایک بندہ بھی مجھے دیا ہوا ہے مشقتی، اور یہ یہاں میری ہیلپ کرتا ہے چیزیں ٹھیک کرنے میں، کام شام کرنے میں، اور یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ کیمرے مجھے ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں، بلکہ ایک کیمرہ تو ایسا ہے جو مجھے جہاں پہ میں واش روم والی سائڈ ہے وہاں تک بھی وہ کیمرہ جاتا ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک قومی سطح کے لیڈر کو جو پاکستان میں سب سے زیادہ مقبول ہے، جس نے کبھی ایک ٹکے کی، ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی، اس لیول کے آدمی کو صرف اس بات کی سزا دے رہے ہیں پاکستان کے جرنیل کے وہ مزاحمت کر رہا ہے اور وہ ڈکٹیٹرشپ کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے، ظلم کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے، یا وہ کہتا ہے کہ حقیقی طور پہ ہمیں آزادی چاہیے، ہم پاکستان کے فیصلے خود کریں گے۔ یہی معاملہ ہے نا، اور تو کچھ نہیں ہے۔ خاندان سے ملاقات کا معاملہ آیا تو چیف جسٹس نے وہاں پہ بھی ہاتھ کھڑے کر دیے، کوئی آرڈر نہیں دیا اس کے بارے میں، حالانکہ یہ فنڈامنٹل رائٹس میں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ نیچے عدالت میں کہ بھائی فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جو انسانی حقوق ہے اس کے اندر آپ نہیں دیکھتے کہ کون سی عدالت میں معاملہ چل رہا ہے، آپ اپنا حکم جاری کرتے ہیں کہ یار انسانی حقوق ہے مہیا کرو، لیکن نہیں کیا گیا۔ عمران خان صاحب نے یہ شکایت کی کہ مچھر اور حشرات آ جاتے ہیں جیل کے اندر، اس کا بھی کوئی بندوبست کیا جائے۔ عدالت نے آرڈر دیا کہ 96 گھنٹے کے اندر 96 گھنٹے کے اندر یعنی یہ 4 دن بن جاتے ہیں، بیٹوں سے عمران خان صاحب کی بات کروائی جائے، اور جو ماہر ڈاکٹر ہیں اس بیماری کے ان سے عمران خان صاحب کی چیکنگ کروائی جائے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ماہر ڈاکٹر جو ہیں وہ